سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں تو کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر گفتگو ہونے جا رہی ہے، ایک ایسے عنوان پر گفتگو ہونے جا رہی ہے جو اختلاف سے بالاتر ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کا مسلمہ فیصلہ ہے، اور سب مانتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے، اور وہ ہے موت۔ موت کے بعد قیامت قائم ہوگی، انسان کے اچھے برے کا پھل دیا جائے گا، اس میں اختلاف ہے۔ قیامت آئے گی کہ نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اللہ ہے کہ نہیں، اس میں بھی کسی نے مانا کسی نے انکار کیا۔ رسالت کو کسی نے مانا کسی نے انکار کیا، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کسی نے انکار نہیں کیا، اور کوئی انکار کر بھی کیسے سکتا ہے جبکہ وہ اپنے آنکھوں کے سامنے روز دیکھتا ہے کہ آج کسی بچے کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو کل کسی نوجوان کا جنازہ اٹھ رہا ہے، پرسوں کسی بوڑھے کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ آدمی پیدائش سے اپنی اس کی جو اختتام عمر ہے، اپنی زندگی کے لمحات میں جنازوں کو دیکھتا رہتا ہے، وہ ماننے پر مجبور ہے کہ واقعی موت ایک حقیقت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا، انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، تبھی ہی اللہ نے ایک تصور انسانوں کو دے دیا تھا کہ جس دنیا میں تم جا رہے ہو یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ دنیا ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی۔ اے حضرت انسان، تو بھی ایک دن فنا ہو جائے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم دنیا میں جا رہے ہو تو یہیں پہ ہمیشہ رہنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ موت آئے گی، ہر ایک کو آئے گی۔ موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے، چاہے وہ ترم خان ہو، بڑے بڑے جابر اور ظالم بادشاہ اس دنیا کے اندر آئے، فرعون جیسا متکبر، نمرود جیسا سرکش اور شریر، قارون جیسا مالدار،
ایران کا بادشاہ قیصر و کسریٰ جیسے سلطان آئے، بادشاہ آئے، لیکن موت نے سب کی کمر کو توڑ دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، یہاں تک کہ وہ سلطان اور بادشاہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام، سب کو موت آ گئی، سب دنیا سے چلے گئے۔ یہ موت ایسی چیز ہے کہ اس کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف انبیاء کے علاوہ۔ موت آپ کے دروازے پر بغیر اجازت آپ کے گھر میں گھس سکتی ہے، اس کو بڑے سے بڑا ظالم اور جابر بادشاہ یا دنیا کی کوئی سیکورٹی اس کو نہیں روک سکتی۔ جس کی موت آئے گی، موت کا فرشتہ اس کی روح کو اچک لے گا، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک جماعت ایسی ہے کہ بغیر پرمیشن، بغیر اجازت انبیاء کرام کی روح کو ملک الموت نکال نہیں سکتے۔ ورنہ بخاری شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل آئے روح نکالنے کے لیے، اجازت نہیں لیے، بغیر پرمیشن کے آ گئے، بغیر اجازت کے آ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگا دیا۔ ایک تھپڑ جب لگایا تو آنکھ ہی پھوٹ گئی۔ تو حضرت اسرائیل بھاگے ہوئے کہاں گئے؟ اللہ کے یہاں، کہ ہم گئے تھے روح نکالنے، بجائے اس کے کہ ہم روح نکالتے حضرت موسیٰ نے مجھ کو ایسا تھپڑ مارا کہ جس سے ہماری آنکھ ہی کے اندر اثر محسوس ہوا، آنکھ پھوٹ گئی۔ تو اللہ نے کہا تم نے اجازت کیوں نہیں لی بھائی؟ انبیاء کرام کے لیے یہ اصول ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا جتنے بھی نبی ہیں، ہر نبی پہلے پرمیشن، آپ جانا چاہتے ہیں دنیا سے کہ نہیں؟ اسی لیے روایتوں کے اندر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہے، پانی آپ کے جسم مبارک پر چھڑکا جا رہا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پاس میں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑنا چاہتے ہیں، انہوں نے اللہ کے یہاں جانے کو اختیار کر لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر حضرت اسرائیل آئے اور آ کر کے کہا موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ ایک بیل کے پیٹھ پر رکھ دیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ہر بال کے بدلے اتنی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا؟ حضرت اسرائیل نے کہا پھر موت آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب موت آئے گی تو ابھی لے چلو، اس لیے کہ ہم تو اپنی دنیا، اپنی آنکھوں سے دنیا کے نظاروں کو جیسے دیکھتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی وہ مقدس جماعت معصوم جیسے ہم دنیا کے نظاروں کو دیکھتے ہیں ویسے وہ آخرت کے نظاروں کو دیکھتے ہیں، تو بھلا دنیا میں کیوں رہنا گوارا کریں گے؟ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ موت ہر ایک کو آنی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مالدار ہو یا غریب ہو، ضعیف ہو یا کمزور ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ اور اگر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہی موت آئے گی، تو آپ اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی بوڑھا ہو تو ہی موت آئے گی، بچے کی بھی موت آ جاتی ہے۔ ایک نوجوان آدمی راستے پر گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے۔
کرونا گزرا ہے، ایک مثال ہے، عبرت تھی۔ ایک ایک گاؤں میں ایک ایک دن میں 10 15 لاشیں اٹھتی تھی کہ نہیں؟ موت کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حدیث میں پہلے امتیں جو آئی ہیں، کسی کی عمر 500 سال، کسی کی 1000 تک، ہزار سال کی عمریں ہوا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمر جو ہے 60 سال تک یہ امت جائے گی۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو 60 سال کراس کریں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو 60 سال کراس کریں گے، تجاوز کریں گے، 60 سال سے زیادہ ان کو عمر ملے گی، لیکن اکثریت 60 سال۔ اس سے پہلے ہم جو ہے موت کی تیاری کر لیں۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو یاد کرو، اس موت کو یاد کرو جو لذت کو ختم کر دینے والی ہے۔ اگر آدمی موت کو یاد رکھے گا تو پھر آدمی دنیا کے اندر ملوث نہیں ہوگا، دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں آئے گی۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر یہ بیماری جب آ جائے، میری امت کے اندر یہ بیماری جب آ جائے تو خطرے کی گھنٹی ہے، الارم ہے، یہ سمجھ لو۔ کیا؟ یحبون خمسا وینسون خمسا، میری امت 5 چیزوں کو پسند کرے گی، 5 چیزوں سے غفلت برتے گی، 5 چیزوں سے محبت کرے گی اور 5 چیزوں کو بھول جائے گی، یاد ہی نہیں رہے گا اس کو، غفلت اتنا۔ کیا؟ یحبون الدنیا وینسون العقبہ، دنیا کی محبت اس کے دل میں پیوست ہو جائے گی، دنیا سے محبت کرے گی، وینسون العقبہ، آخرت کو بھول جائے گی۔ جب یہ بیماری میرے امت کے اندر آ جائے، نمبر 2، یحبون العیال وینسون الحور، جب میری امت اہل و عیال سے محبت کرنے لگے گی اور اہل و عیال سے محبت کرنے کے نتیجے میں اللہ کا حکم ٹوٹے گا، وینسون الحور، آخرت کی نعمتوں کو یہ بھلا دے گی۔ یہ 2 علامتیں ہوئی۔ نمبر 3، یحبون المال وینسون الحساب، جب یہ مال سے محبت کرے گی اور اس مال کا حساب دینا ہے، ایک دن آنے والا ہے، اس سے یہ غفلت برتے گی۔ کتنا ہوا؟ نمبر 4 ہوا نا۔ نمبر 5واں حدیث میں فرمایا یحبون النفس وینسون اللہ ورسولہ، اپنے آپ سے محبت کرے گی۔ جب امت اپنے نفس سے یعنی اپنی آرام، یہ گاڑی خرید لو، وہ گاڑی خرید لو، فلاں آئٹم کھا لو، کباب کھا لو، یہ کھا لو، بس مست ہیں، دنیا کی ناز و نعمتوں میں مست ہیں۔ جب یہ 5 چیزیں امت پسند کرے گی اور 5 چیزوں کو بھول جائے گی تو فرمایا انی بریء منہ وہم بریئون منی، ایسے لوگوں سے میں بری ہوں اور یہ مجھ سے بری ہیں، یعنی گھنٹی ہے، انجام اچھا نہیں ہے، ایسے لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جو عمر دی ہے ہمیں، یہ کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھیجے ہیں تاکہ ہم اچھے اچھے کام کر کے اپنا ٹھکانہ ہم علیین میں بنا لیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے دنیا کے اندر فسق و فجور کے ساتھ زندگی گزاری تو یاد رکھیے موت ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کی جہاں موت لکھی ہے آ کر کے رہے گی۔
سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، اس دربار میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کو حضرت اسرائیل ملک الموت گھور گھور کر یوں دیکھ رہے ہیں۔ وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اچانک کچھ کو خیال آتا ہے کہیں ایسا تو نہیں یہ ملک الموت ہوں، اس لیے گھبرا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے مجھے آپ ہوا کا حکم دیں، آپ ہوا کا حکم دیں کہ یہ ہوا مجھے ہندوستان پہنچا دے، تاکہ یہ جو آدمی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے یہ مجھے ملک الموت لگتا ہے، میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے آپ ہوا کے ذریعے ہمیں ملک ہندوستان پہنچا دیجئے۔ اس آدمی ہندوستان پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، وہ آدمی ہندوستان، پہلے ہندوستان بہت بڑا تھا بھائی، یہ تو تقسیم ہو گیا نہیں، ہندوستان وہ آدمی پہنچ گیا، اس کی روح قبض کر لی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب ملک الموت سے سلیمان علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اس شخص کو گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو حضرت اسرائیل نے کہا میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ ہندوستان کے فلاں شہر میں فلاں جگہ پر اس کی روح قبض کی جائے گی۔ میں دیکھ یہ رہا تھا کہ چند لمحوں کے بعد اس کی روح کو نکالنے کا حکم اللہ نے ہندوستان میں دیا ہے، اور یہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا عیش کر رہا ہے، آخر یہ کیسے پہنچے گا؟ لیکن اللہ نے سارا انتظام کر دیا، پل بھر میں وہاں سے یہاں اللہ نے اس کو پہنچا دیا۔ جس مٹی سے آدمی کی موت ہوئی ہے وہیں پر آدمی دفن کیا جاتا ہے۔ یہ موت ایسی حقیقت ہے، بڑے بڑے لوگ اس کا علاج کرنا چاہے، بڑے بڑے ڈاکٹر اور حکماء اس کا علاج کرنا چاہے، لیکن کوئی نہیں کر سکا۔ موت نے ان کو آ دبوچا۔ افلاطون کا نام سنا ہوگا آپ نے، ایک مٹھائی بھی ہوتی ہے افلاطون، کھائے ہیں کہ نہیں کھائے ہو تو لے آنا میرے پاس، آپ بھی کھا لینا میں بھی کھا لوں گا۔ افلاطون، یہ افلاطون اس کے بارے میں عام طور پر لوگ نہیں جانتے ہیں، غلط نظریہ ہے، لیکن یہ افلاطون اچھے انسان تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کا زمانہ ملا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے اور سوال و جوابات ہوئے ہیں جو میں یہاں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے موت کا علاج کرنا چاہا، افلاطون نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے وہ لمحہ وہ وقت بتا دیجئے جب میری روح قبض کی جائے گی۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور بتا دیا فلاں وقت فلاں گھڑی وقت میں ٹائم جو ہوگا اتنے وقت تمہاری روح نکالی جائے گی۔ تو انہوں نے آئیڈیا استعمال کیا، کیا؟ اپنی ہم شکل انہوں نے 18 مورتیاں بنائی، اپنی ہم شکل 18 مورتیاں بنائی اور اس کو ایک لائن سے جو ہے کرسی پر رکھ دیا اور ایک سائیڈ میں اپنا بیٹھ گئے۔ موت کا فرشتہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو دیکھنے والا تو پتہ ہی نہیں پائے گا اس میں افلاطون کون ہے۔ حقیقت میں ایسا مورتیاں نقش و نگاری ہوئی تھی، لیکن جب ملک الموت گھر میں اندر داخل ہوتا ہے تو موت کا فرشتہ کہتا ہے افلاطون تیری کاریگری کیا خوب ہے، کیا نقش و نگار تو نے مورتی بنائی ہے، لیکن ایک کمی رہ گئی ہے۔ کیا کہا؟ موت کے فرشتے نے کہا ایک کمی رہ گئی ہے۔ اب افلاطون سائیڈ میں بیٹھا تھا، کھڑا ہو کے کہنے لگا کیا کمی رہ گئی ہے؟ تو موت کے فرشتے نے کہا یہی کمی رہ گئی ہے کہ یہ مورتی بول نہیں سکتے اور تو بول دیا ہے، پکڑ لیے، روح قبض کر لیے۔ یہ موت ایسی چیز ہے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر آدمی کی زندگی، دیکھو ایک مقام ہے مقام علیین، بہت لمبا موضوع ہے، یہ اس ہفتے نہیں ہوگا، ابھی میں چلاؤں گا اس کو، ارادہ ہے، دیکھیے کیا کہاں تک پہنچتے ہیں۔ عالم آخرت قیامت برپا ہوگی،
ارادہ کیا ہوں پورا تفصیل بتانے کی، تو یہ تو ابھی کیا بولتے ہیں ٹریلر، یہ ٹریلر ہے۔ حدیث میں جو بتایا گیا ہے، ایک ہے مقام علیین اور ایک ہے مقام سجین۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ زمین کتنی ہے؟ 7۔ تو مقام علیین جو ہے، جو نیک لوگ رہتے ہیں، یہاں پر ان کی روح رہتی ہے۔ مقام علیین عرش کے نیچے ایک جگہ ہے جہاں اچھے لوگوں کی روح رہتی ہے، اور جو برے ہیں، فاسق ہیں، بدکار ہیں، کافر ہیں، طبقے ہیں جہنم کے، یہ جہنم سجین ہے، یہ زمین کے نیچے ہے۔ 7ویں زمین کے نیچے مقام سجین ہے، وہاں جہنم ہے۔ قیامت کے دن اسی زمین سے جہنم کو بھڑکائی جائے گی، اور یہ دریا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب آگ بن جائیں گے جب قیامت قائم ہوگی۔ تو سجین وہاں پر ہے۔ لیکن جو اچھا انسان ہوتا ہے، جب موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آتا ہے، آپ دیکھیں گے ایک طریقہ بتاؤں، ہم لوگ انسان ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بدن میں کپ کپی سی آ جاتی ہے، آتی کہ نہیں آتی ہے؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے کسی کا ہوا ہے؟ کس کا ہوا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاں تو اسرائیل علیہ السلام آنے والے ہیں۔ یہ رونگٹے جب کھڑے ہوتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی کپ کپی سی جھرجھری سی طاری ہو جاتی، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے ہیں، سمجھ لو تمہارے پاس سے اسرائیل علیہ السلام گزرے ہیں، تمہارے پاس سے گزرے تھے، لیکن ٹائم نہیں آیا ابھی۔ سمجھ لو تمہارے پاس سے اسرائیل علیہ السلام گزرے ہیں۔ جیسے مرغی بلی کو دیکھ کر بدکتی ہے، جب اس روح نے ملک الموت کو دیکھا تو بدک گئی، جس کی وجہ سے کپ کپی طاری ہوئی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لیکن چونکہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا تھا، بس وہاں سے ہو سکتا کسی کی روح نکالنے جا رہے ہو، تمہارے پاس سے گزرے ہیں، روح نے بھانپ لیا۔ یہ انسان کے جسم میں روح ہے نا بھائی، یہ ادراک ہو گیا، اس کو احساس ہو گیا کہ ملک الموت یہاں سے گزرے ہیں۔ لیکن آدمی کی زندگی اگر اچھی ہے بھائی، یہ کوئی ویسی چیز نہیں ہے، میں ہنس کے بول رہا ہوں تو اس کو ہنسی میں مت لو، سیریس سمجھو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو قبر کی زیارت کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اگر انسان پتھر دل بھی ہے، موت کو یاد کرے گا، اس کا دل نرم ہوگا۔ قبروں کی زیارت کرو گے، آخرت کی یاد آئے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی نیکی کی زندگی گزار رہا تھا، اچھائی اس کی زندگی کے اندر تھی، گناہوں سے بچتا تھا، جب موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو 500 فرشتے ملک الموت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور بڑے اعزاز سے، بڑے اکرام سے اس روح کو کہتے ہیں، اے پاک جان آ جا، اے پاک جان آ جا۔ موت کی کیفیت کسی کو دیکھے ہیں آپ لوگ؟ دیکھے ہوں گے، جب آخری وقت ہوتا ہے، بسا اوقات ہوتا ہے آدمی ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہوں گے وہ پہچانتا ہے، وہ پہچانتا نہیں ہے اس وقت کوئی، بہت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ 1000 بار اگر تلوار سے وار کیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی روح نکالتے وقت ہوتی ہے۔ اس لیے ملک الموت جب روح نکالتے ہیں تو آدمی کو عام طور پر اگر کانٹا چبھ جاتا ہے، کینچی لگ جاتی ہے، آدمی کودنے لگتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ جب موت سے اتنی تکلیف ہوتی ہے جو 1000 تلوار کے وار سے بھی زیادہ خطرناک ہے، پھر انسان کیوں بدکتا نہیں، ایک ہی جگہ کیوں پڑا رہتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کو۔ اگر فرشتے چھوڑ جائیں
چھوڑ دے تو انسان گھر میں افراتفری مچا دے، انسان ادھر ادھر سے کودتا پھرے۔ دوسری بات یہ کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو پیر کی طرف سے کھنچائی ہوتی ہے، پہلے پیر سے ہوتے ہوئے کمر تک پہنچتی ہے، کمر سے ہوتے ہوئے حلق تک روح جب پہنچتی ہے بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے حفاظت فرمائے، موت کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ایسے موقع پر انسان کی عام زندگی میں شیطان اپنے چھیلوں چھپاٹوں سے کام لیتا ہے، لیکن یہ ایسا خطرناک وقت ہوتا ہے، یہ ابلیس ملعون خود پہنچتا ہے اور طریقے سے گمراہ کرنے کی اور کفر کے کلمے بلوانے کی، اس کو کافر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس اللہ جسے سلامت رکھے، ورنہ ایسا وقت ہے کہ آدمی اس وقت اپنے گھر والوں کو نہیں پہچانتا، روح حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن مومن کے ساتھ یہ رعایت ہوتی ہے کہ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ مومن کی روح نکالی جاتی ہے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ 500 فرشتے آتے ہیں اور کہا جاتا ہے پاک جان نکل، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی۔ جیسے ہی وہ روح نکلتی ہے وہ فرشتے کپڑوں میں لپیٹ لیتے ہیں، وہ کپڑا ایسا ہوتا ہے جو مہک رہا ہوتا ہے، اور آسمان کی طرف لے کے چل دیتے ہیں۔ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ہر آسمان پر اس نیک روح کا استقبال ہوتا ہے۔ جس جگہ پر آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جس جگہ پر آدمی رہ رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ در و دیوار وہ جگہ بھی اس کی جدائی کے صدمے میں روتی ہیں کہ یہ نیک بندہ تھا۔ ہر آسمان پر اس نیک روح کا استقبال ہوتا ہے۔ پھر اعلیٰ علیین جو 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے مقام ہے، وہاں پر روح کو لے جایا جاتا ہے اور اس کا اندراج رجسٹر میں کرا دیا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے نیچے لایا جاتا ہے قبر کے اندر، اور انسان کے جسم میں روح کو ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ اگر آدمی نے دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کی زندگی گزری ہوگی، تو جواب دینا آسان ہے، فوراً وہ جواب دے دے گا، یہ سوال جواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی فسق و فجور میں، بدکاری میں زندگی گزری ہے تو اس کے ساتھ بہت سخت معاملہ ہوتا ہے۔ بڑے ہی نفرت کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ملک الموت سے پوچھا وہ کون سی صورت ہوتی ہے جب آپ فاسق اور فاجر لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، کس شکل میں آپ آتے ہیں؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا پیارے خلیل آپ اس شکل کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا تو موت کا فرشتہ اپنی اصل صورت اختیار کرتا ہے، بالکل سیاہ، بالکل کالا شکل، ایک دم خطرناک ڈراؤنی شکل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے یہ جو آپ کی صورت ہے، اگر اس فاسق اور فاجر کو کوئی عذاب نہ بھی دیا جائے، آپ کی شکل ہی اس کے لیے موت ہے، یہی عذاب بہت ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے اچھی شکل میں یہ فرشتے آتے ہیں، بڑے ہی آسان انداز میں اور خوشی کے ساتھ اس کی روح نکلتی ہے۔ اس کا ٹھکانہ علیین ہوتا ہے۔ لیکن جو فاسق و فاجر ہے، کہا گیا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران،
قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو زندگی دی ہے، ابھی آئے گا آئندہ صالحین کی موت کیسے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیسے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کو غنیمت جانے۔ یہ جو 5 چیزیں بتائی ہیں ہم نے، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر ہے یا نہیں یہ بیماری۔ یہ آپ کا محل، یہ آپ کی بلڈنگ، یہ مکانات، یہ آپ کے بینک بیلنس سب یہیں رہ جائیں گے۔ نہ آپ کا ساتھ بیوی دے گی، نہ آپ کا ساتھ بچے دیں گے، نہ آپ کی بلڈنگیں اور محلات کام آئیں گے۔ شداد کا نام آپ نے سنا ہوگا، کتنا دولت اللہ نے دی تھی، جس نے دنیا کے اندر جنت بنائی۔ 1 اینٹ سونے کا تو 1 اینٹ شادی کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص کا اونٹ گم ہو گیا۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے جہاں پر شداد نے جنت بنوائی تھی۔ انہوں نے نشان بھی لگا دیا کہ بعد میں سب کو لے کر آئیں گے، دکھائیں گے۔ جب دوبارہ گئے تو جنت ملے ہی نہیں، اللہ نے چھپا دیا۔ دنیا ہی کے اندر وہ جنت ہے، کہاں ہے اللہ کو معلوم، لیکن 1 اینٹ سونے کی تھی، 1 اینٹ شادی کی تھی۔ کیا وہ شداد اپنی جنت دیکھ پایا؟ محل تیار ہو گیا، دروازے پر پہنچتا ہے، ملک الموت روح نکال لیتے ہیں۔ اس لیے بھائی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اپنی زندگی کو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بولو سوچ سمجھ کر بولو، اکثر اوقات خاموش رہا کرو، فالتو گفتگو مت کیا کرو۔ ایک ایک چیز نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ، یہ آپ کے پاؤں کل قیامت کے دن یہی آپ کے خلاف گواہی دیں گے اگر آپ نے اس کا استعمال غلط جگہ پر کیا ہے۔ اس زندگی کو غنیمت جانیے، موت آنے والی ہے، ہم کو بھی آئے گی، آپ کو بھی آئے گی۔ موت نہ کسی کو بخشی ہے اور نہ کسی کو بخشے گی، یہاں تک کہ موت کو خود موت دے دی جائے گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ملک الموت سے، جب اس دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے بتاؤ کوئی ہے؟ ملک الموت کہیں گے اللہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ابھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں تم سب مر جاؤ۔ سارے فرشتے مر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ملک الموت سے کیا ابھی کوئی باقی ہے؟ ملک الموت کہیں گے یا اللہ بس آپ ہی ہے، آپ ہی ہے اور میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ملک الموت سے تم کو بھی آج موت دے دی جائے گی۔ آج ملک الموت کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی سخت تکلیف ہوگی ملک الموت کو روح نکلتے وقت کہ اس وقت اگر انسان زندہ ہوتے تو اس کی چیخ سے مر جاتے۔ اتنا تکلیف صرف ملک الموت کو ہوگی۔ چتکبر میڈے کی شکل میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جو جنت گئے جنت کے مزے لوٹو، جو جہنم گئے سزائیں بھگتو۔ یہاں نہ آپ کسی کی موت ہوگی، جو جہاں چلا گیا بھگتتے رہو۔ جب ملک الموت کو بھی موت دے دی جائے گی تب اللہ تعالیٰ اپنی شان کا اظہار کریں گے۔ لمن الملک اليوم، ہے کوئی بادشاہ دنیا والوں؟ دنیا کے اندر حکومتیں کرتے تھے، بادشاہ بنے ہوئے تھے۔ لمن الملک اليوم، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ بڑے بڑے سلطان کہاں ہیں؟ کوئی آواز نہیں آئے گی، سناٹا چھا جائے گا۔
تب اللہ تعالیٰ کہیں گے للہ الواحد القہار، میں ہوں وہ سلطان، وہ بادشاہ جو زبردست ہے، غالب ہے۔ آج سب کو فنا کر دیا گیا ہے، موت کو بھی موت آ گئی ہے، کل من علیہا فان، سب کو موت آ گئی ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی ہے۔ جب موت سے کسی کو سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے کہ نہیں، آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔